بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز اسلام آباد چائنا سینٹر میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگ، علماء کرام، جید علماء کرام وہاں پر جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے جذبات اور اپنے بہادری کا اعلان کیا کہ پاکستان اور دیگر جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب مولانا صاحب اور دیگر مکتبہ فکر کے تمام جید علماء کرام نے جب یہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیا دیا کہ چند لوگ جن کے اوپر ایک عرصے دراز سے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ لوگ یہودی ایجنٹ ہیں، لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ان مولویوں کو صرف فتوے دینا آتا ہے، ان مولویوں کو صرف کسی کے اوپر آوازیں کسنا آتا ہے، لیکن در حقیقت علماء کرام جب بھی کسی کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو بڑی تحقیق کے بعد دیتے ہیں۔ اب آج اس کا جو ہے پریکٹیکلی نمونہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جو ہی وہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، حالانکہ اسرائیل کی بربریت سے اس وقت صرف مسلم کنٹریز نہیں بلکہ تمام نان مسلم کنٹریز بھی اس وقت سراپا احتجاج ہے ان کے ظلم اور ان کی بربریت کو دیکھ کر کہ انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کس قدر ظلم کیا۔ انسانیت بھی جس ظلم کو دیکھ کر شرما جائے، وہاں کے ہاسپٹلز پہ، وہاں کے سکولز پہ، وہاں کی جو ہے معصوم بچوں کو اور کسی کو انہوں نے بخشا نہیں، اور وہاں کے جانور سارے بھی جو ہے انہوں نے ان کو مار دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ لبرلز لوگ جو جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے روحانی اولاد ہے، ہمیشہ پاکستان میں جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اسرائیل کے پروڈکٹس کا کوئی بائیکاٹ کی بات کرتا ہے تو یہ لوگ ٹرن کرتے ہوئے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں جیسے کہ فواد چودھری کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، شیر افضل مروت کا اعتراضات آپ کے سامنے ہے، اور شہباز گل کے جو ہے پوڈ کاسٹ وغیرہ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں ان لوگوں کو کیسے تکلیف ہے کہ ان علماء نے کیوں اسرائیل کے خلاف فتویٰ جاری کیا، حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب صرف پاکستان ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک سرمایہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ بیان اور وہ جہاد کا فتویٰ اس وقت پوری سعودی عرب میں جو ہے وائرل ہے، اور وہاں کے تمام لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے علماء کس قدر بہادری سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور حالانکہ ان مولویوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے، کسی بھی وقت ہمیں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت ہمیں شہید کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس قدر بے دردی سے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان علماء کرام نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جو ہے جہاد کا فتویٰ دیا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ علماء کرام جہاد کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، جب یہ علماء کرام اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، جب متفقہ کوئی بات نہیں کرتے، تب بھی یہ لوگ بیٹھ کے علماء کرام کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ علماء کرام نے اپنی بہادری کا اعلان کیا، علماء کرام نے متفق ہو کر جو ہے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو میرے بھائی ایسے لوگوں کو پہچانے جو مسلمانوں کے بیچ میں جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس کو ہمیشہ سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ لوگ جو ہے اسرائیل کے فیور میں بات کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آنکھیں کھولیں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں، کیونکہ جہاد جب فرض ہو جاتا ہے تو وہ صرف کسی ایک پر نہیں، کسی مولوی پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جہاد فرض ایک مسلمان پر ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر جہاد کا جذبہ ہی نہ ہو، یا وہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مدد نہیں کرے جو جہاد کرتے ہیں، یا ان کو اب پریکٹیکلی کسی بھی طریقے سے وہ جہادی لوگوں کے ساتھ انوالو نہ ہو، تو وہ منافق ہے۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ آیا ہم منافقین میں آتے ہیں یا مسلمانوں میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کو پہچانے جو مفتی تقی عثمانی صاحب اس سے پہلے ان کو عزیز تھے، جو ہی یہ فتویٰ دیا تو اس کے بعد کبھی BMW آ گئی، کبھی کس بات پہ اعتراض، کبھی کس بات پہ اعتراض۔ یہ مولوی جو ہے وہ جہاد کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن خود جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مثال تو وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اب آپ نے جا کر وہ بستی والوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ جا کر جہاد کریں، ہم تو یہاں پر بیٹھے آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ایک عالم دین، ایک مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے، وہ آپ کو بتائے کہ بھائی دین اسلام یہ ہے۔ جب دین اسلام کے لیے آپ مولوی کے پاس اقتدار تو ہے نہیں،
جب مولوی آپ کو دین کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ بھائی آپ اپنے اہل اقتدار کو جن کو آپ نے ووٹ دیا، جن کو آپ نے اقتدار دیا، ان کو پریشرائز کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی آپ علماء کرام نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے، اب آپ کیوں تماشائی بنے ہوئے ہیں، اب آپ پریکٹیکلی کیوں نہیں مدد کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آنکھیں کھولیں، ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں جو مسلمانوں کے بیچ میں غداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔